الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. وقال سيدي أبو العباس المرسي رضي الله تعالى عنه الأنبياء إلى أممهم أتية ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنا حدية. وفرق بين الأتية والحدية لأن الأتية للمحتاجين والحدية للمحبوبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکان حتیمہ دوراں سرخیر زہرہ جمالا رازدان ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں. آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور دارمی اور بیہقی شریف کی ایک حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور فرمایا انما انا رحمت مہدات. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے آپ لوگوں کے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا. ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا. تو حضرت سیدی ابو العباس المرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدیہ بنا کے کیوں بھیجا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ محبوب خود فرماتے انما انا رحمت مہدات. اگر آپ کتب حدیث و تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں تو دو ایسی چیزیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میری طرف سے یہ تمہیں نعمت ہے، رحمت ہے، ہدیہ ہے. ایک تو مومن کے لیے فرمایا کہ تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ موت کا ہے. اور دوسرا فرمایا انما انا رحمت مہدات. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے تمہارے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ادھر سے اللہ نے فرمایا موت تمہارے لیے بہت بڑا ہدیہ ہے، ادھر سے محبوب علیہ السلام کی ذات ہدیہ ہے. فرمایا یہ جو دونوں ہدیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ایک وقت آتا ہے یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. کب؟ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. یہ موت
ایک ہدیہ اللہ کی طرف سے اس لیے ملتا ہے کہ جب یہ قبر میں جائے، موت بھی ہدیہ ہے، محبوب علیہ السلام کا وجود مسعود بھی ہدیہ ہے۔ جب یہ بندہ قبر میں جائے تو فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ دونوں ہدیے اکٹھے ہو جائیں، موت کا ہدیہ قبول کرنے کے بعد زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ قبول کیا جائے۔ عزیزان محترم، سیدی ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الانبیاء الی اممہم عطیۃ، جتنے نبی ہیں، جتنے انبیاء ہیں، وہ اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں۔ ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہدیہ ہے۔ اور فرماتے ہیں فرق بین العطیۃ والہدیہ، اگر آپ دیکھنا چاہیں ہدیہ اور عطیہ میں کیا فرق ہوتا ہے تو فرمایا لأن العطیۃ للمحتاجین، عطیہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے، وہدیۃ للمحبوبین، اور ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات اپنے رب سے سوال کیا، میرے مالک میں آخری نبی ہوں، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، تو باری تعالیٰ میں اتنا شان اور عظمتوں کا مالک ہوں، مجھے آخر میں بھیجا، اور یہ جو امت ہے اتنا اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، کنتم خیر امہ جس کے بارے میں حکم ہوا ہے یہ بھی آخر میں ہے، مجھے اور میری امت کو آخر میں بھیجنے کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے محبوب، آخر میں بھیجنے کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ باقی جتنی امتیں آئی ہیں میں ان سے ناراض ہوا، ان کو عذاب بھیجا، قوم لوط پر، قوم سمود پر، قوم عاد پر اور باقی ساری قوموں پر میں نے عذاب بھیجا ہے، اور اگر آپ کی امت پہلے ہوتی اور کسی وجہ سے میں ناراض ہوتا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان پر کوئی چھوٹا میں تخفیف بھی عذاب بھیجتا، چاہے تخفیف بھی ہوتی، لیکن یہ بعد والی جو امتیں ہیں آپ کی امت کے بارے میں جانتی کہ اللہ ان سے ناراض ہوا ہے، چونکہ اے میرے پیارے محبوب تو میرا محبوب ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں احبونی لحب اللہ وانا حبیب اللہ، مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا بھی محبوب ہوں، اور مجھ سے محبت اس لیے بھی کرو کہ میں محبت کرنے کے لائق ہوں، اس لیے کہ وانا حبیب اللہ، میرا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے آخر میں بھیجا ہے کہ باقی امتیں جن پر میں نے عذاب بھیجا ہے ان کی رسوائیاں تو تیری امت کے سامنے ہوں اے میرے محبوب، اگر تیری امت پہلے ہوتی اور میں ناراض ہوتا تو ان کی رسوائیاں ان کے سامنے ہوتی، تو میں نے آخر میں اس لیے بھیجا ہے ان کی امتوں کی رسوائیاں ان کے سامنے ہوں، ان کی رسوائی کسی کے سامنے نہ ہو۔ تو فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو جو ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے اور موت کو بھی ہدیہ بنا کے بھیجا ہے، موت جو ہے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور یہ دونوں ہدیے قبر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کے اندر اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، فوت ہونے لگتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ التزام کیا جاتا ہے سورہ یاسین پڑھی جائے، اگر یہ نہ بھی ہو تو ہر بندے پر یہ لازم ہے کہ جب کسی کا عزیز و اقربا، رشتہ دار، باپ کوئی فوت ہو جائے اس کو غسل دو، اس کو جناب والا غسل دے کے اس کو خوشبو لگاؤ اور اس کو اچھا کفن پہناؤ۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ابھی بیٹھ جائیں، توجہ سے بات کو سنیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان میں کئی علاقے ایسے نہیں ہیں کہ جہاں پانی نہیں ملتا؟ تھار کا علاقہ ہے جہاں کپڑے موجود نہیں ہیں، تو کبھی کسی نے یہ تکلف نہیں کیا کہ یار ہمارے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، ایسا کرتے ہیں جو غسل کا پانی اس پر ضائع کرنا ہے وہ تھار میں بھیج دیتے ہیں، کسی مسلمان کے کام آ جائے گا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار یہ جو کفن اس کو لٹھے کا پہنائیں گے، یہ جو 3 چادریں لیں گے بھی یہ تو قیمتی ہیں، اللہ واسطے تو نہیں آتی، پیسے دے کے کفن خریدنا پڑتا ہے، اور حکم بھی ہے کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن پہناؤ، تو یہی کپڑے تھار کے علاقے میں بھیج دیں جہاں بچوں کو ضرورت ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی یہ پانی اور کپڑے نہیں بھیجتا۔ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں کہتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اس کو اچھا کفن پہناؤ، اس کو غسل دو، خوشبو لگاؤ۔ تو یارو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو آج ابا جی دنیا سے جا رہے ہیں یہ مٹی میں رکھے جائیں گے، بھائی کو مٹی میں رکھیں گے، عزیز و اقربا کو مٹی میں رکھیں گے، رشتہ داروں کو مٹی میں رکھیں گے، جب آپ نے مٹی کے اندر جا کے
اپنے عزیز و اقربا کو رکھنا ہے، پھر یہ کیسا تکلف ہے کہ اس کو غسل دیا جا رہا ہے، خوشبو لگائی جا رہی ہے، کافور اس کے اوپر لگائی جا رہی ہے، اور اتنا اہتمام کیوں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سارا اہتمام مسلمان کو اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ اس نے قبر میں جا کر اپنے آقا کا دیدار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا۔ تو وہ سارا انتظام، یہ سارا انتظام انسلام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ قبر میں اس نے جا کے محبوب علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے۔ اور حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں کہ ایک بات میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ عجیب بات ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، جب زندہ ہوتا ہے نماز پڑھنے جاتا ہے امام کے پیچھے ہوتا ہے، جب زندہ ہوتا ہے جمعہ پڑھنے جاتا ہے امام کے پیچھے ہوتا ہے، جب زندہ ہوتا ہے عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے امام کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اس نے مر کے کیا کر لیا ہے؟ یہ ترتیب محبوب علیہ السلام نے یہ عطا فرما دی ہے، اس کو امام کے آگے رکھا جائے، پیچھے امام کا مصلی ہو، پیچھے عوام ہو۔ آخر اس نے مر کے کیا کر لیا ہے؟ تو مجھے محبوب علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان مرنے کے بعد اس درجے پہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ زندہ ہو تو امام کے پیچھے ہوتا ہے، آج امام کے آگے ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام شعرانی اب یہ مر کے تیار ہو چکا ہے کہ اپنے محبوب کا دیدار کرنے والے، اب اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کو آگے رکھا جائے، باقی سارے پیچھے ہو جائے۔ اور یہی آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، جب قبر میں بندے کو رکھا جاتا ہے اس کے منہ کا جو باندھا ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ تو اس پر کافی مفسرین نے بات کیا کہ یہ منہ کا جو باندھا ہے یہ کیوں کھول دیا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے محبوب علیہ السلام قبر میں آئیں گے، دیدار ہوگا، یہ امتی کے چہرے پہ کپڑا ہوگا، محبوب کو دیکھ سکتے ہیں، امتی کیسے دیکھے گا؟ یہ بند ہٹا دو، جب محبوب علیہ السلام آئے اور روح اس کے جسم میں لوٹائی جائے، یہ آنکھ کھول کے پہلے ودھا کے چہرے کا دیدار۔ عزیزان محترم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ لفظ رحمت جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ رحمت کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں، الرقۃ والتلطف، الرقۃ والتعطف دونوں معنی ہیں۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ قلب کی وہ کیفیات جو اس پر بہت زیادہ مائل ہو کہ میں کرم کروں اور اس آدمی کی جان بچ جائے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں، اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، اب وہ تڑپ رہا ہے، اس کی ضرورت جو ہے وہ پانی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جان بچ جائے اور اس کی ضرورت پانی ہے، اس پانی کو حاصل کرنے کی جو آپ کے اندر سے بے چینی اور تڑپ ہوگی اس کو رحمت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کسی ایک شخص کے لیے آپ رحمت ہو سکتے ہیں، اب باقی انبیاء بھی رحمت ہیں، اپنی امتوں کے لیے رحمت ہیں، کوئی اپنے فیملی کے لیے رحمت ہو سکتا ہے، بیٹی رحمت ہو سکتی ہے، لیکن رحمت للعالمین صرف محبوب علیہ السلام ہے۔ سارے جہانوں کے لیے رحمت میرے آقا علیہ السلام ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف آپ کا خاصہ ہے۔ یہ جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رحمت للعالمین کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، شاید وہ اس آیت کو سمجھ نہیں سکے، وہ صرفی نحوی بحثوں کو پڑھ نہیں سکے۔ اگر آپ صرف اور نحو کو پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دو قاعدے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حصر کا قاعدہ، ایک ہوتا ہے کسر کا۔ متکلمین اس کو کسر کہتے ہیں، صرفی نحوی اس کو حصر کہتے ہیں۔ حصر کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ وظیفہ کرتا ہو نا تو وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے اندر حصار کھینچا ہوا ہے، اور حصار کا معنی یہ ہے کہ صرف اس دائرے میں میں آ سکتا ہوں، کوئی اور آ نہیں سکتا، اس کو حصار کہتے ہیں۔ عربی میں اسی کو حصر کہتے ہیں۔ اور جہاں عربی کا یہ قانون ہے کہ پہلے نفی آ جائے پھر اثبات آ جائے تو حصر اور کسر کا قانون وضع ہوتا ہے۔ جیسے وما ارسلناک، اور محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر رحمت للعالمین، اور ہم نے نہیں آپ کو بنا کے بھیجا مگر، یہ ما جو ہے نافیہ ہے اس لیے کہ کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کو یوں سمجھے جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حصر کا قانون ہے یہ بتا رہا ہے کہ کسی ایک کا ذکر ہوگا، کسی ایک کی افادیت ہوگی، کسی ایک کی اہمیت ہوگی، اور جس ایک کی ہوگی اس درجے میں وہی ہوگا، کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، جس طرح عبادت کے لائق کوئی اور ہو نہیں سکتا تو رحمت للعالمین بھی کوئی اور ہو نہیں سکتا، صرف اور صرف میرے محبوب علیہ السلام۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہیں،
متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رحمت للعالمین ہونے کا خود ہی تشریف فرماتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ آگ جلاتا ہے، مکوڑے اور پتنگے اس کے اندر آ کے گرنے لگ جاتے ہیں، اب وہ بندہ کوشش کرتا ہے یہ مکوڑے اس کے اندر نہ گریں، یہ پروانے نہ ہیں، وہ ان کو جتنا بچاتے پھر اس کے اندر گرتے ہیں۔ فرمایا میری عظمت یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، تم پھر بدعمالی کر کے جہنم میں جاتے ہو، اور میرے دل کی یہ خواہش ہے، میرے دل کی یہ تڑپ ہے، میرے دل کی یہ رغبت ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، سارے جنتی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کیفیت کو رحمت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوتے میرا عذاب نہیں ہوتا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، آج اکثر لوگ گستاخیاں کرنے کے باوجود کہتے دیکھا ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، تو یہ قرآن پاک کی اس آیت کے شان نزول کو پڑھیں۔ ابو جہل محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہم آپ کو بھی نہیں مانتے، آپ کے خدا کو بھی نہیں مانتے، اپنے رب سے کہ ہم پر پتھر برسائے، ہمیں عذاب دے۔ اللہ نے فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوتے میرا عذاب نہیں ہوتا۔ ان کو کہہ دیجئے میرا وجود ایسا وجود رحمت ہے، میں اب پہنچ گیا ہوں، آپ کے درمیان موجود ہوں، اب اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، جو کچھ مرضی ہے کہتے رہو، اب عذاب تم پر ابھی نہیں آئے گا، قبر میں بھی عذاب ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، ابھی نہیں ہوگا، کیونکہ محبوب کا وجود مسعود تمہارے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ اس امت کا مطالعہ کریں اور دوسری امتوں کو دیکھیں، پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، دروازے پہ لکھا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے، ماتھے پہ کندھا ہو جاتا تھا اس نے یہ کیا ہے، اس کے علاوہ چہرے مسخ ہو جاتے تھے، ریچھ اور بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے تھے، ہاتھی بنا دیے جاتے تھے، اس کے علاوہ جناب والا آسمان سے پتھر برستے تھے، خون کی بارش ہوتی تھی، لیکن آج اس امت میں کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوتے وہاں میرا عذاب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ آج چہرے مسخ نہیں ہوتے، شکلیں نہیں بدلتی، یہ چہروں میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، یہ کسی کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی الازہری زندہ باد۔ عزیزان محترم، امام راضی لکھتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے بھی رحمت ہیں اور دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ دین کے لیے اس طرح رحمت ہیں کہ بنی نو انسان کو جہالت اور گمراہی سے نکال کر نور اسلام کے پاس لے کے جانے والے ہیں، اور دنیا کے لیے اس لیے رحمت ہے کہ جو لوگ عرصہ دراز سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ پڑتے تھے اور یہ لڑائیاں اکثر جاتی تھیں اور نسلوں تک جاتی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم میں سے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو تم میں سے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور بڑے کا احترام نہ کرے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا دیکھنا ہو کہ ہم سے تعلق رکھنے والا کون ہے، جو بندہ اپنے آپ سے چھوٹے پر شفیق ہو اور بڑے پر رحم کرنے والا ہو، بڑے کا احترام کرنے والا ہو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا ہے۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام نے ہم سب کو اپنا قرب، اپنی زندگی کا نمونہ دکھا کر حوث سے، بغض سے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، میرے آقا علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کوئی میرا امتی حاسد نہ ہو، کوئی میرا امتی غیبت کرنے والا نہ ہو، کوئی میرا امتی چغلی کرنے والا نہ ہو، کوئی شہوت کے اندر مبتلا نہ ہو، سیدھا اس کا دل اتنا مزکا مصفا اور مجلہ ہو، جب بھی آئینہ دل پر دیکھے اس کو حسن مصطفیٰ نظر آئے۔ عزیزان محترم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان بیمار ہو گیا، مسلمان نہیں تھا، وہ بیمار ہو گیا اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ جب جان رحمت وہاں پہ تشریف لے گئے تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابا جی اجازت ہو تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ باپ نے کہا بیٹے قریب المرگ ہے، پڑھ لے کلمہ۔ محبوب علیہ السلام کو انہوں نے کلمہ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے اس نوجوان کو جہنم سے بچا لیا. سبحان اللہ. تو صحابہ کہتے اس دن ہم نے محبوب علیہ السلام کے چہرے پر جو کیفیت دیکھی نا, ہم اس دن سمجھے کہ رحمت کہتے کس کو ہیں. میرے آقا ایک ایک کو جہنم سے بچا کر جنت میں بھیجنے والے ہیں, اس لیے رحمت للعالمین. عزیزان محترم, حضرت ثمامہ بن اسال ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. نجد سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, حدیث پاک ہے, ان کو گرفتار کر کے لایا گیا اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک ستون کے پاس اس کو باندھ دو. ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا. اب محبوب علیہ السلام بار بار آتے اور فرماتے ثمامہ آنکھیں کھولو اور میرے چہرے کو دیکھو. ثمامہ آنکھیں کھولو میرے چہرے کو دیکھو. محدثین فرماتے آقا علیہ السلام کیوں دیکھتے تھے؟ فرمایا کہ جب میرے چہرے کو دیکھے گا اللہ نے میرا چہرہ اتنا حسین بنایا ہے جو اس کا دل کا بغض ہے وہ محبت میں بدل جائے گا. اس لیے تو اللہ نے اس چہرے کی قسم کھائی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا, یعنی اتنا حسین چہرہ ہے کہ رب بھی قسمیں کھاتا ہے. عزیزان محترم, حضرت ثمامہ کو بار بار حضور فرماتے میری طرف دیکھو, وہ کہتے میرے دل میں بغض تھا, میں آنکھیں بند کر لیتا. 3 دن محبوب علیہ السلام فرماتے رہے کہ میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو. تیسرے دن میرے دل میں آیا کوئی بات ضرور ہے جو محبوب علیہ السلام بار بار مجھے فرماتے میری طرف دیکھو. میں نے ترچھی نظروں سے, ایسے جس کو ہم کہتے ہیں نا کانی آنکھ کر کے, ترچھی نظروں سے محبوب کے چہرے کو دیکھا. پھر میں دیکھتے ہی رہ گیا. میں نے کہا خدا کی قسم ایسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا. تبھی تو مولا علی فرماتے لا مارا قبلہ ولا مثلہ ولا بعدہ, محبوب آپ جیسا حسین تو نہ پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی دیکھے گا. تو فرماتے میں نے دیکھا محبوب کے چہرے مبارک کو انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی. پھر میں دیکھتا ہی رہ گیا. جب میں نے دیکھا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. محبوب میری کیفیت کو بھانپ گئے. میرے آقا نے فرمایا آپ اس کو کھول دو. پہلے تو ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا نا, جب تک عظمت کا پتہ نہیں تھا بندھا ہوا تھا. جب عظمت معلوم ہو گئی چھوڑ دیا. یہ بندھے ہوئے لوگ سارے جب تک عظمت کو چھپاتے ہیں یا عظمت کا اظہار نہیں کرتے یہ بندھے رہتے ہیں, اور جب یہ عظمت کا اظہار کر دیتے ہیں پھر ان کے چہرے فراخ ہو جاتے ہیں, ان کا دل نرم ہو جاتا ہے, ان پر حسن اور تجلیات و انوار و الہی ہر وقت برستا رہتا ہے. بس اس قید سے چھوٹنا ہے. یہ قید یہی ہے کہ ہم نے محبوب علیہ السلام کو خدا کے بعد سب سے افضل اور افضل ترین سمجھنا ہے. باقی کائنات بعد میں, محبوب سب سے پہلے. عزیزان محترم, اب آنکھ کھول کے محبوب کو دیکھا. محبوب نے فرمایا اب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دیا. فرمایا ثمامہ تجھے اجازت ہے, تم جا سکتے ہو, تم آزاد ہو. میں نے کہا حضور آپ کو دیکھنے کے بعد اب کون آزاد رہ سکتا ہے؟ آپ تو آپ کے زلف عنبرین کا میں اسیر ہو چکا ہوں. آپ کے والضحیٰ کے چہرے کے جمال کے اندر میں گم ہو چکا ہوں. محبوب جس نے آپ کو دیکھا ہے اس کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو انسان, جانور بھی آپ کے عشق کے بغیر نہیں رہ سکے. تو حضور میں تو انسان ہوں. میں گیا, میں نے جا کے ایک ساتھ جوڑ تھا وہاں پہ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد پھر میں جناب والا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تمہیں آزاد کیا تھا, تم جا سکتے ہو. تو وہ کہنے لگے, ایک شعر پڑھا جس کا اردو کا ترجمہ یہ بنتا ہے اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ منا, اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ منا, کیا کہے گی خلق کے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. حضور آپ نے کیسے چھوڑا ہے؟ آپ کی نگاہ ناز نے, آپ کی زلف عنبری نے, آپ کے والضحیٰ کے چہرے نے آپ کے عشق میں مجھے اتنا مسخر کر لیا ہے, میں مقید ہو چکا ہوں. محبوب اگر آپ مجھے چھوڑ بھی دیں تو ایک لمحہ بھی آپ کی زیارت کے بغیر آپ مجھ سے نہیں رہا جائے گا, میں نہیں رہ سکتا. عزیزان محترم, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیں نا, حدیث سنتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, دل پر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں, اور محبوب کے غلاموں کا طریقہ کار کیا تھا. میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ثوبان کافی موٹے تھے, تو اچانک وہ کمزور ہو گئے, جسم بالکل پتلا ہو گیا. ایک دن محبوب علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے, میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ ناز پڑی تو جان عالم نے پوچھا اے ثوبان کیا ہوا, اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا حضور ایک غم مجھے اندر سے کھائے جا رہا ہے, میں بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں. ایک غم ہے جو ہر وقت مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا ہے؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عظمتیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جانے جانا آپ ہیں، شہنشاہ حسینہ آپ ہیں، سید سروراں آپ ہیں، سیاہ لامکاں آپ ہیں، تتیمہ دوراں آپ ہیں، سرخیل زورا جمالہ آپ ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والے آپ ہیں، وجہ تخلیق کائنات آپ ہیں، شاہ خوباں آپ ہیں، جانے جانا آپ ہیں حضور، یہ ساری آپ کی خوبیاں ہیں، اتنے کمالات ہیں، اللہ نے اتنی عظمتیں اور شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے اللہ نے آپ کو کمالات دیے ہیں کہ کائنات کا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو محبوب رب العالمین ہیں، جب آپ جنت میں جائیں گے اللہ آپ کی عظمت اور شان کے مطابق آپ کو محل عطا فرمائے گا، میں غریب، ہم غریب دیوانے آپ کے سامنے جو ایک منٹ آپ کے چہرے سے دور ہو جائیں ہمیں لگتا ہے ہماری کائنات برباد ہو چکی ہے، گھر جاتے ہیں پھر جانے جانا کی یاد ستاتی ہے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں تو آقا جب جنت میں آپ کو ایک آپ کی شان کے مطابق محل دے دیا جائے گا وہاں آپ جلوہ فرما ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں کوئی وہاں جانے دے گا نہیں جانے دے گا، ہم کیسے آپ کا دیدار کریں گے، یہ تڑپ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ یہ کیفیت مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اب دیکھیں نا ہماری تو یہ کیفیت ہو، اتنا فیکٹریاں لگا لیں، اتنا پیسہ ہو جائے، اتنے محلے خرید لیں، اتنے مال بنا لیں، یعنی اتنی چیزیں خرید لیں، ہمیں دنیا کی ہوا سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اور محبوب کے صحابہ کیا سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جنت میں ہم وہاں پہنچ بھی سکیں گے، پتہ نہیں محبوب کا دیدار بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کیفیت کے اندر وہ مبتلا ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبا، یہ جو حدیث پاک ہے یہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی ہے، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا من احبانی فقط احب اللہ، من احبانی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت حنظلہ محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، ایک دن آ رہے ہیں مسجد نبی شریف سے تو روتے ہوئے آ رہے ہیں، سامنے ملاقات ہوتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہو گئی، کس لیے رو رہے ہو؟ کہتے جی مجھے لگتا ہے ہم منافق ہو گئے۔ حنظلہ کیسے؟ کہا محبوب علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کائنات چھوڑ دے محبوب کو تکتے رہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اچھا محبوب کے صحابہ محبوب کے ذکر کے بغیر اور دیدار کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے، اور امت ہی ہو کے کہتے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہے محبوب کا ذکر کراؤ۔ کئی لوگ تو مجلس میں بیٹھے بیٹھے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، میں نے کہا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا، ان کو بلایا ہی نہ کریں آپ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے بارفان اللہ کا ذکر، آپ غلط کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو زبردستی کہتے ہیں آ جاؤ، اللہ ان کو سنوانا نہیں چاہتا محبوب کا ذکر۔ بھلا جو محبوب کے ذکر کی دلائل تلاش کریں وہ کیسے کلمہ گو ہیں، جب اللہ فرما رہے بارفان اللہ کا ذکر، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ اب ذکر بلند کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، کسی محدث نے نہیں کہا محبوب کا ذکر کرو، کون فرما رہے بارفان اللہ کا ذکر؟ اللہ فرما رہے قرآن میں، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ یہ آپ کی خاطر پر علامہ بغدادی علوسی رحمۃ اللہ فرماتے اللہ نے یہ کیوں فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر، اگر لا کا نہ فرماتا ویسے فرماتا محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، یہ آپ کی خاطر کیوں ہے؟ فرمایا اللہ کی نگاہ علم دیکھ رہی تھی، کچھ لوگ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ چڑھائیں گے تو محبوب لاکھ چڑھاتے رہیں، آپ کے قلب نازنی پر بوجھ نہیں آنا چاہیے، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، یہ بلند ہی رہے گا، اس کو کوئی گھٹا نہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی اور قرآن کے بعد کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی محبوب کے چہرے کا ذکر کرے تو محبوب کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی محبوب کے ظلم انبارین کا ذکر کرے؟ اچھا قرآن جب پڑھتے ہیں تو جب کوئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم پڑھتا ہے، یہ کس کا ذکر ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کس کا ذکر ہے؟ انا ارسلناک شاہدا، یہ کس کا ذکر ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، یہ کس کا ذکر ہے؟
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کس کا ذکر ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ کس کا ذکر ہے؟ یا ایھا المزمل کس کا ذکر ہے؟ یا ایھا المدثر کس کا ذکر ہے؟ یا ایھا الرسول کس کا ذکر ہے؟ ارے تم کہاں کہاں محبوب کے ذکر سے بھاگو گے؟ جب بھی تم قرآن پڑھو گے تمہیں محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنا ہی پڑے گا۔ آپ لوگ بہت غلط کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو مت بلایا کریں جن کو خدا نہیں چاہتا اپنے محبوب کا ذکر سنانے کے لیے، آپ پکڑ کے لے آتے ہیں، جاؤ بیٹھو سنو، مت بلائیں ایسے لوگوں کو۔ اور ویسے بھی غیر محرم آ جائے تو اس کے کچھ اثرات، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے غیر محرم کی کیا حدود اور قیود ہے۔ وہ غیر محرم عورتوں اور مردوں کے لیے بھی نہیں ہوتا، غیر محرم عقیدگی اور بد عقیدگی کا بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم منافق ہو گئے، وہ ایک لمحہ محبوب کے ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تیری کیفیت ہے حنظلہ، سب کی یہی کیفیت ہے، چلے محبوب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آتے ہیں چہرے کو دیکھتے ہیں، گھر جاتے ہیں آپ کا ذکر کرتے ہیں، بچوں کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں آج محبوب نے یہ فرمایا، آج یہ وحی نازل ہوئی ہے، آج محبوب یہ تلاوت فرما رہے تھے، آج محبوب کا یہ ذکر ہے۔ تو جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، عرضی پیش کی حضور یہ کیفیت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر میرے کسی امتی کی یہی کیفیت رہے جو میرے دیدار اور میرے ذکر کے وقت رہتی ہے تو وہ اپنے سر کی آنکھوں سے فرشتوں سے مصافحہ کرے، ان کی زیارت بھی کرے، ان کو ہاتھ بھی ملائے۔ اللہ کی طرف سے کیفیت عطا بھی کر دی جاتی ہے، پھر چھین بھی لی جاتی ہے، تاکہ ہر وقت یہ کیفیت رہی تو پھر وہ سر کی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کرے گا اور پھر جناب ان کو مصافحہ کرے گا، ان سے ملاقات کرے گا۔ یہ چند منٹ کی کیفیات ہوتی ہیں جو محبوب علیہ السلام کے دیدار اور ذکر کے وقت دی جاتی ہے۔ اس لیے تو مولانا روم نے فرمایا وصال محبوب، ذکر محبوب وصال محبوب، محبوب کا جو ذکر ہے وہ دیدار مصطفیٰ کا درجہ رکھتا ہے، آج ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور معجم کبیر کی طبرانی کی یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، وہ کہیں گے اللہ ہمارا جان مال لے لے، ہمیں محبوب کا دیدار کروا دے۔ جب بیٹھیں گے کبھی کہیں گے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما ذاق البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، اور محبوب علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھ ہیں، لسان اللہ والی زبان ہے، اور قدمین کا ذکر کریں گے، وہ اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کریں گے، وہ میرے دیدار کے مشتاق ہیں، میں ان کے دیدار کا ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ اور 7 مرتبہ فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ انہوں نے کہا حضور انبیاء کا ہے۔ فرمایا ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، ان کے تو اعلیٰ ایمان ہونے پر کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان اعلیٰ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم تو اس چہرے کو دیکھتے ہو جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تم تو ایسے نبی کا دیدار کرتے ہو من رآنی فقد رأى الحق، تمہارے تو اعلیٰ درجے پر ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہونے پہ کون شک کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ حضور آپ ہی ارشاد فرمایا تمہارے لیے مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ساتھ تم والضحیٰ کے چہرے کو بھی دیکھتے ہو، لیکن 7 مرتبہ مبارک ان کے لیے ہو جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بیٹھیں گے تو کہیں گے محبوب کا چہرہ ایسا تھا، محبوب کے معجزات ایسے تھے، محبوب کے کمالات ایسے تھے، وہ میری یاد میں تڑپیں گے، مچلیں گے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا میرے مالک جلدی مجھے ان امتیوں سے ملا جو میرے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ایسے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام رکانہ ہے، وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا جو 200 آدمی سے اکٹھے کشتی کرتا ہے۔ آپ اٹھائیں روض العنف، سیرت ابن حشام، ضیاء النبی شریف، کتاب المغازی، آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ ساری کتب کے اندر میں حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو رکانہ 200 آدمیوں سے لڑتا تھا، پہلوان تھا، عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ ایک دن محبوب علیہ السلام کا گزر ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے رکانہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا رکانہ اللہ نے تجھے کتنی طاقت دی ہے، اس طاقت کو اچھی جگہ پر استعمال کر، تو میرا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اتنا خوبصورت طاقت والا وجود جنت میں چلا جائے گا۔
اب یہ بھی تو رحمت للعالمین ہونے کی ایک جزئی ہے نا، تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو رکانہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اسلام کا تو کوئی کنسپٹ ہے نہیں، مجھے کیا پتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے، لہذا میں تو ہوں پہلوان، آپ میرے ساتھ کشتی کریں، اگر آپ جیت جائیں گے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے میں نبی ہوں، کوئی پہلوان تو ہوں نہیں کہ میں تیرے ساتھ کشتی کروں۔ آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، اگر تو کلمہ پڑھ کے مجھ سے کشتی کر کے تجھے ایمان ملتا ہے تو پھر آجا میں تجھے کلمہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو یہاں سے پکڑا اور گھما کے رکھ دیا اور اپنی شہادت والی انگلی اس کے سینے پہ رکھی، صرف انگلی رکھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی اٹھا لے، مجھے لگتا ہے کسی نے زمین اور آسمان میرے اوپر رکھ دیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رکانا پھر تجھے میں چھوڑتا ہوں، ایک دفعہ پھر آ میرے مقابلے میں، تاکہ تو یہ نہ کہے میرا پاؤں پھسل چکا تھا۔ پھر محبوب علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور زمین پہ رکھ دیا اور انگلی رکھ دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے زمین آسمان میرے سینے پہ رکھ دیے ہوں، لہذا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ مجھے پتا چلا کہ نبی صرف اور نبی کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، اللہ نے منبع معجزات بنا کے بھیجو، جس قسم کا کوئی معجزہ طلب کرے وہ معجزوں سے نوازتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل کر کے جنتی بناتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بات آخری عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں میں مجمع کو نہیں دیکھتا کہ تھوڑے لوگ ہیں یا زیادہ لوگ ہیں، ایک بندہ بھی محبوب کے عشق میں بیٹھ کے سنے مجھے لگتا ہے عاشق تنہا نہیں ہوتا، عاشق کے ساتھ جڑے ہوئے بڑے لوگ ہوتے ہیں، عاشق تنہا نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری بات ہے بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث بات ہے کہ جہاں ذکر کی محفل ہو، اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ذکر کی محفل علیحدہ ہے اور محبوب کے ذکر کی علیحدہ ہے محفل، تو یہ بھی میں عرض کر دوں، اللہ نے فرمایا نا بارہ فاتحہ کا ذکر، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو میرے محبوب نے پوچھا کہ جبریل اللہ نے میرا کیسے ذکر بلند کیا ہے؟ جبریل امین نے دو جواب دیا، ایک تو یہ تھا اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ضرور ہوگا، اور جو آپ کا ذکر کرے، جو میرا ذکر کرے اور آپ کا ذکر نہ کرے، میں وہ ذکر قبول ہی نہیں کروں گا۔ جو ذکر محبوب کا ذکر کے بغیر ہو وہ اللہ ذکر قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ نماز میرا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن میرا ذکر ہے۔ تو قرآن اللہ کا ذکر ہے تو بغیر ذکر حبیب کے تو قرآن بھی نہیں ہے نا۔ تو پھر نماز میں اگر محبوب کا ذکر نہ ہوتا اور نماز ہوتی تو پھر وہ نماز قبول ہی نہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ واجب ہے، اگر جو نہ پڑھے ایسے سلام پھیر دے، نماز واجب الیاد ہے، نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز میں ذکر رسول لگا کے اس لیے لگایا تاکہ آپ کی نماز قبول ہو جائے۔ تو جو ذکر رسول سے چڑھتے ہیں وہ تو پھر نماز میں کیسے ذکر کریں گے؟ تو السلام علیکم ایھا النبی، تو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ ہے نا۔ آپ گرامر میں دیکھیں ایک ہی معنی ایک ہی سارا کچھ ہے نا۔ تو پھر جو کہتے ہیں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے، علیکہ نہیں کہنا ہم نے، تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز میں ہے، درود ابراہیمی درود نماز میں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ذکر ہے یہ درجہ قبولیت تک اس وقت پہنچتا ہے جب اللہ کے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر بھی ہو۔ تو محبوب کے ذکر، اور دوسرا فرمایا جال تو ذکر کا ذکر ہی، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ کس لیے فرمایا آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ جو محبوب آپ کا ذکر کرے گا اس کو میرے ذکر کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھا ہے، آپ یہ کتب حدیث میں یہ پڑھ لیں، قاضی عیاض کی شفا شریف پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ ساری رات حضور کا ذکر کرتا رہے، جب اس کا نام اعمال کھلے گا اس میں لکھا ہوگا اس نے اللہ کا بھی ذکر کیا، اس کے رسول کا بھی ذکر کیا۔ شاید لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے کتب حدیث کو پڑھنا۔ تو ہم کہتے ہیں نا نبی الامی، نبی الامی کہتے ہیں، امی کا معنی کیا ہے؟ امی کے تین معنی کرنے والے لوگ ہیں، ایک ہے جہلا، ایک ہے علماء اور ایک ہے عرفا۔ جہلا نے کہا کہ امی کا معنی ان پڑھ، انہوں نے اپنی دماغ پر قیاس آرائیاں کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو صدقے خیرات پہ آج کے مولوی سے پڑھیں وہ تو حضرت مولانا، اور جو نبی کے لیے ان پڑھ کہے اس کو ابھی لگتا ہے وادی علم میں اس نے قدم ہی نہیں رکھا۔
تو ان پڑھ امی کا معنی نہیں ہوتا. علماء نے کیا لکھا؟ امی کا معنی ہوتا ہے ایسا علم جس کو کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن خود پڑھایا اپنے محبوب علیہ السلام کو. فرمایا جس کو کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو. ام کا معنی ہے جڑ، ام کا معنی ہے اصل، ام کا معنی ہے روح. یعنی جب آپ کہیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی، اے اللہ درود بھیج اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری کائنات کی اصل ہے، جو پوری کائنات کی روح ہے، جو پوری کائنات کی جڑ ہے. اصل کائنات محبوب علیہ السلام ہے، وجہ تخلیق کائنات محبوب علیہ السلام. اور ایک معنی کیا ہے عرفاء نے، انہوں نے کہا ام عربی میں ماں کو بھی کہتے ہیں. عربی میں جب کسی کوئی ماں کو بلاتے تو کہتے ہیں یا امی، اے میری ماں. امی کہتے ہیں نا، تو کہا امی اس لیے بھی کہا گیا ہے. انہوں نے مثال دی کہ گھر میں آپ نے دیکھا کہ اگر والد ڈنڈا اٹھا لے نا کہ میں اس بچے کو مارتا ہوں تو ماں اپنے دوپٹے میں چھپا لیتی ہے اس کو مار نہ پڑے. تو کہا جب روز محشر ہوگا انسان کے لیے سزا کا حکم ہو جائے گا، میرے آقا کملی میں کبھی اس طرف اپنے غلاموں کو چھپائیں گے، اس لیے اس طرف چھپائیں گے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں رہنا. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور جو لوگ محبوب علیہ السلام کی ذات کا ذکر کا اور سنتوں سے دور بھاگتے ہیں، وہ اگر اندازہ لگائے تو 2 مہینے بعد ان کی شکل بھی پہچان میں نہ آئے. یہ جو ناخن کاٹتے ہیں یہ بھی سنت ہے، یہ جو آپ خط بناتے ہیں یہ بھی سنت ہے، جو کپڑے خوبصورت پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں یہ بھی سنت ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے، جو غسل کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے. ان میں سے کوئی چیز فرض نہیں ہے. جو کہے مجھے سنتوں سے پیار نہیں ہے وہ 2 مہینے سنتوں کو چھوڑ کے تو دیکھے نا، پھر پہچان بھی نہیں آئے گی یہ انسان کا بچہ ہے یا کسی جانور کا ہے. اس انسان کو، انسانیت کو خوبصورت بنانے والی شخصیت میرے محبوب علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے. بس ایسا ہوتا ہے وقت بہت مختصر ہوتا ہے، گفتگو شروع کرتے ہیں طویل باندھتے وقت ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.